بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلکہ اتنا دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ بھی دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کا نام امام زمان کے پرچم کے اوپر لکھا ہوگا، یا لسارات الحسین، جو خون حسین کا بدلہ لینے والے ہیں وہ اس پرچم کے نیچے جمع ہو جائے۔ وہ بھی ظلم اور ظالم کے خلاف قیام تھا، یہ بھی ظلم اور ظالم کے خلاف قیام ہوگا۔ عاشوراء بھی ایک قیام ہے دشمن کے خلاف، لیکن ایک محدود جگہ پر، اور یہی واقعہ جب پوری دنیا کے اندر ہوگا تو اسی کا نام ظہور ہوگا۔ تو یہ جو ہم زمانے کے امام علیہ السلام سے منسلک ہونے کے لیے جس بارگاہ کے اندر ہم رہتے ہیں، جس کا نام عاشوراء ہے، جس کا نام کربلا ہے، در حقیقت یہ وہی جگہ ہے جہاں سے امام زمان علیہ السلام کا لشکر جو ہے تیار ہوگا۔ جو اس شخص اچھا بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مسلمان سب کے سب امام کا انتظار کر رہے ہیں، اور جس مذہب کے اندر عاشوراء نہ ہو، ظلم نہ ہو، وہ کیوں انتظار کرے کسی امام کے آمد کا؟ ظلم جس پر ظلم ہوا ہے، جنہوں نے جنازے اٹھائے ہیں اور ہر زمانے کے اندر جنہوں نے ظلم کو برداشت کیا ہے، وہ انتظار کرے گا زمانے کے امام کا۔ بلکہ ایک واقعہ اور بھی میرے ذہن میں آتا ہے، ایک عالم کا واقعہ ہے، وہ بھی آپ نے اکثر سنا ہے کہ وہ بادشاہ کے 2 بیٹے تھے، ان کو پڑھانے کے لیے مقرر کیا۔ تو اس عالم دین نے جب امتحان لیا سال کے آخر میں، تو دونوں شہزادوں میں سے ایک شہزادہ بہت قابل تھا اور ایک بہت بالکل بیکار تھا۔ تو اس عالم دین نے وہ جو قابل تھا اس کو مارنا شروع کی، اس کی پٹائی شروع کی۔ اس نے جا کے باپ کو شکایت کی، مجھے مارتا ہے، تم یاد نہیں کرتا ہوگا؟ تو کہتے یاد تو میں کرتا ہوں، مجھے مارتا ہے، بھائی یاد نہیں کرتا، اس کو نہیں مارتا ہے۔ تو انہوں نے کہا عالم دین اگر ایسا کرتا ہے تو کوئی وجہ ہوگی۔ خلاصہ وہ اتنا مارتا ہے کہ اس کے دل کے اندر اس عالم کی نفرت دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک دن بادشاہ کا اچانک انتقال ہو جاتا ہے، تو کس کو بادشاہ بننا تھا؟ وہی جو پڑھتا تھا، وہی جو قابل تھا، وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ بادشاہ بننے کے بعد سب سے پہلے کہتا ہے میں اس کو سزا دوں گا جس نے بچپن میں مجھے مارا ہے، جس کے بارے میں میرے دل کے اندر نفرت، اس عالم کو بلاتا ہے۔ بلانے کے بعد کہتا ہے میں آپ کو سزا دینا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے میرے پر ظلم کیا ہے، آپ نے بچپن میں مجھے مارا ہے، لیکن آپ یہ بتاؤ کہ مجھے کیوں مارتے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ عالم نے کہا یہ اصل سوال ہے، تم جو سزا دینا چاہے دے دو، لیکن اس سوال کا جواب مجھ سے لے لو، میں تم کو مارتا کیوں تھا، میں تم پر ظلم کیوں کرتا تھا، اس کی وجہ کیا تھی میں بتاتا ہوں۔ جس دن میں نے امتحان لیا اور تم کامیاب ہو گئے، اس دن مجھے پتا چلا کہ تمہارا باپ بننے کے بعد تم ہی بادشاہ بنو گے، کہ وہ تو پڑھنے کے قابل ہی نہیں ہے، وہ بادشاہ بننے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے تم پر اس لیے مارا، تم پر اس لیے ظلم کیا کہ تم تو بالکل ابھی چھوٹے بچے ہیں۔ جب تم نے شعور سنبھالا ہے اس وقت لوگ آپ کا احترام کرتے تھے، جب آپ بچے تھے لوگ آپ کا احترام کرتے، جب آپ کی جوانی اس وقت لوگ احترام کرتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ اس طریقے سے جب بادشاہ بن جاتے، بادشاہ بننے کے بعد اگر کوئی شخص آ کے کہتے کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے، تمہیں کیا پتا کہ ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم سے تو آپ گزرے ہی نہیں ہے، کسی نے آپ کے سامنے اونچی آواز کے ساتھ بات بھی نہیں کی ہے، تمہیں کیا پتا ظلم کیا ہے؟ میں تم پر اس لیے ظلم کر رہا تھا تاکہ اس کے بعد کوئی مظلوم شکایت لے کے آ جائے تو تمہیں پتہ چل جائے کہ مظلوم پر کیا گزرتی ہے۔ بس یہی مثال اہل ایمان ہے جو عاشوراء سے وابستہ ہے۔ ان کو لاشیں اٹھانا پڑے گا، ظالم ان کو ٹارگٹ کرے گا، ظلم کرے گا، یہ ظلم کے جو ہے وہ چکی کے اندر پستا رہے تاکہ ظلم اور ظالم کے خلاف کوئی قیام ہو جائے تو لبیک کہنے کے قابل ہو جائے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ تو عرض کر رہا تھا اللہم صلی علی محمد کہ زیارت عاشوراء کے اندر اب آپ کیا کرتے ہیں؟ 100 دفعہ مظلوم پر سلام بھیجتے ہیں تو 100 دفعہ ظالم پر لعن کرتے ہیں۔ تو ظالم اور ظلم کی نفرت آپ کے دل کے اندر موجود ہے، تب جا کے امام علیہ السلام کے انقلاب کو سمجھنے کے قابل ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہم بیٹھے بیٹھے امام علیہ السلام کا لشکر کا حصہ نہیں بن سکتے ہیں، صرف وہی لشکر کا حصہ بن سکتا ہے جس کے سامنے نمونہ ہوگا، کہ جب اس کے پاس کربلا ہے، جب اس کے پاس عاشوراء ہے، تو پھر وہ کربلا کو جب سامنے رکھے گا تو ہر ایک کا جو ہے اس کے پاس نمونہ اس کے پاس موجود ہے، سمپل اس کے پاس موجود ہے، مثال اس کے پاس موجود ہے۔ اگر میں جوان ہوں اس کے پاس موجود ہے کہ مثال علی اکبر کی مثال ہے، حضرت قاسم کی مثال ہے۔ اگر وہ بچہ ہے تو اس کے سامنے حضرت سکینہ کی مثال ہے، خواتین ہے تو حضرت رباب اور حضرت زینب کا کردار موجود ہے، جوان ہے تو حضرت عباس کا ہے، بوڑھے ہیں تو حبیب کا، تمام مثالیں اس کے سامنے ہیں کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو مجھے کس جگہ پر کھڑے ہونا ہے، کس جگہ پر مجھے قیام کرنا ہے۔ یہ پہلے سے اس مکتب سے وابستہ رہنا ضروری ہے۔ جب اس مکتب سے وابستہ رہیں گے تب امام علیہ السلام کا انقلاب سمجھ میں آئے گا، وہ امام کی آواز کو سمجھ سکے گا۔ وَإِلَّا تو جب اس کے اوپر کوئی ظلم ہی نہیں ہوا ہے،
ظلم سے نہیں گزرا ہے، ظالم سے نفرت ہے ہی نہیں، تو کیوں انقلاب کرے گا؟ وہ انقلاب کے ساتھ کیوں ہوگا؟ وہ انقلاب کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس لیے مظلوم کے ساتھ رہنا ضروری ہے، ظالم کی نفرت ضروری ہے، یعنی قدس کے جلوس کے اندر شریک ہونا ضروری ہے، ظالم کی شناخت ضروری ہے، ظالم سے نفرت ضروری ہے۔ اگر پہلے سے یہ نفرت موجود نہیں ہے تو زمانے کے امام کا لشکر کا حصہ کبھی نہیں بن سکتا ہے۔